بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ صحیح البخاری کتاب الایمان باب من قالا ان الایمان هو العمل، یعنی جس نے کہا کہ ایمان اصل میں عمل ہی ہے۔ حدیث نمبر 26۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پھر پوچھا گیا اس کے بعد کون سا عمل؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پھر پوچھا گیا اس کے بعد کون سا عمل؟ فرمایا وہ حج ہے جس کے ساتھ نیکیاں ہوں۔ اس حدیث سے پہلے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ سورۃ الزخرف کی آیت 73، سورۃ الحجر کی آیت 93 اور سورۃ الصافات کی آیت 62 لائے ہیں۔ ان الایمان هو العمل کی تشریح میں لکھا ہے کہ مختلف استدلالات کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے عمل کی اہمیت بتلانے کے لیے ایک نیا عنوان قائم کیا ہے۔ عمل پر اس قدر زور دینے کی اصل وجہ یہی ہے کہ مرجع کا فتنہ ان دنوں زوروں پر تھا اور بعض لوگوں نے یہاں تک غلو کیا کہ وہ صرف زبان سے کلمہ شہادت پڑھنے والے کو جنتی قرار دیتے تھے، خواہ دل میں ذرا بھر اعتقاد نہ ہو۔ امام بخاری نے کئی آیات سے استدلال کیا ہے کہ اصل ایمان عمل ہی ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے امام بخاری پر اعتراض کیا ہے کہ روایت نمبر 26 سے تخصیص کا مفہوم نہیں نکلتا۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ ایمان دل کا عمل ہے تو ایمان عمل کا جز ٹھہرے گا۔ اس صورت میں وہ سارے کا سارا عمل نہیں ہو سکتا۔ عینی نے بھی امام نووی کے اس اعتراض کی تائید کی ہے۔ امام بخاری اور ان کے ہم خیال علماء کا استدلال آیت تلک الجنۃ التی اورثتموہا بما کنتم تعملون سے ہے، جس کی تائید ما قبل کی آیتوں سے بھی ہوتی ہے۔ یہ آیت دو جگہ وارد ہوئی ہے، ایک سورۃ الاعراف 44 میں اور دوسرے سورۃ الزخرف 73 میں۔ ان دونوں مقامات میں مومنوں اور اعمال صالحہ کرنے والوں کا پہلے ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ اعراف میں فرماتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون۔ اور زخرف میں فرماتا ہے الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین۔ مسلمین سے مراد احکام الہیہ بجا لانے والے ہیں۔ اس کے بعد دونوں جگہ فرماتا ہے یہ وہ جنت ہے جس کا تمہیں وارث کیا گیا ہے اس لیے کہ تم عامل تھے۔ جنت میں داخل ہونے کی وجہ بیان کرتے وقت لفظ ایمان کی بجائے عمل کا لفظ اختیار کرنے سے یہی سمجھانا مقصود ہے کہ عمل ہی اصل چیز ہے۔ اس کے بغیر ایمان ایک ایسی شے ہے جس کا کوئی نتیجہ نہیں۔ ای العمل افضل، اس باب کے ماتحت جس حدیث کو پیش کیا گیا ہے اس سے بھی اسی استدلال کی تائید ہوتی ہے۔ یعنی جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے تو آپ نے جواب دیا کہ اللہ اور رسول پر ایمان لانا۔ گویا آپ نے ایمان کو عمل قرار دیا ہے بوجہ استلازم کے جو دونوں کے درمیان ہے۔ عدتم من اہل العلم سے مراد حضرت انس بن مالک، حضرت عبداللہ بن عمر اور مجاہد وغیرہ ہیں۔ الذین جعلوا القرآن عضین فوربک لنسألنہم اجمعین عما کانوا یعملون، الحجر 92 تا 94۔ یعنی وہ لوگ جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، تیرے رب ہی کی قسم ہے کہ ہم ضرور ان سے پرسش کریں گے ان اعمال کے متعلق جو وہ کرتے تھے۔ اس کے بعد شرک اور مشرکوں کا ذکر کر کے فرمایا فسوف یعلمون، انہیں عنقریب پتہ لگ جائے گا۔ اس سے مذکورہ بالا علماء نے استدلال کیا ہے
کہ اما یعملون سے مراد مشرکانہ افعال ہیں، اور یہ کہ ان سے کلمہ توحید کے متعلق پوچھا جائے گا۔ گو اس آیت سے یہ استدلال دور کا ہے، مگر امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کا خیال بھی ذکر کر دیا ہے تا ان علماء کا نقطہ نظر بھی ضمناً معلوم ہو جائے جو ایمان کے مفہوم کو اتنی وسعت دیتے ہیں کہ اس قسم کی آیتوں میں بھی عمل سے مراد ایمان ہی لیتے ہیں، اور اس میں شک کیا ہے کہ ایک اعتبار سے یہ بھی صحیح ہے کہ ایمان ہی سارے کا سارا عمل ہے، یعنی ایمان کے بغیر عمل بے معنی شے ہے۔ انسان کے تمام اعمال کا قبلہ رخ ایمان باللہ و ایمان بالرسول ہونا چاہیے۔ اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سب سے افضل قرار دیا ہے، کیونکہ اسلام کی روح سے اعمال سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اس کی مشیت کے ماتحت ہونے چاہیے، جو رسولوں کے ذریعے سے ظاہر ہوتی ہے۔ لمثل ھذا فلیعمل العاملون، الصافات 62۔ یعنی اس کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنے چاہیے۔ یہاں عمل کو نہ کہ محض ایمان کو ذریعہ نجات اور کامیابی قرار دیا گیا ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ سے ہر وہ کوشش مراد ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں کی جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے افضل کام کے متعلق سوال کرنے والے کو کبھی یہ جواب دیا کہ بر وقت نماز پڑھنا افضل ہے، اور اس کے بعد والدین سے حسن سلوک کرنا، اور پھر اس کے بعد جہاد، اور کبھی یہ جواب دیا کہ اسلام میں بہتر عمل کھانا کھلانا ہے اور ہر ایک کے لیے سلامتی کی دعا کرنا ہے، اور کبھی فرمایا لوگوں کو اپنی زبان اور ہاتھ سے سلامتی میں رکھنا۔ ابو بکر محمد بن علی شاشی نے اس اختلاف کی یہ توجیہ کی ہے کہ یہ افضلیت نسبتی امر ہے، اور خاص حالات و خاص لوگوں کو ملحوظ رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع و محل کے مطابق یہ جواب دیے ہیں۔ جس میں حقوق والدین دیکھا، اس کو ان سے حسن سلوک کا حکم دیا۔ جن اعمال کا تعلق بنی نوع انسان کی بہبودی اور اصلاح سے ہے، ان میں سے جہاد کو افضل قرار دیا، اور جن کا تعلق اپنے نفس سے ہے، ان میں حج کو افضل قرار دیا ہے۔ وعلی ھذا القیاس اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔